سارس کے مرض کے بارے میں اس گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سارس کے جراثیم یعنی کہ وائرس مریض کے کھانسنے اور چھینکنے سے ہوا میں معلق ہو جانے والے چھوٹے قطرات میں پائے جاتے ہیں۔ وہاں سے گزرنے والے دوسرے افراد کے سانس کے ساتھ ان کے نظام تنفس یعنی کہ ریسپیریٹری سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی قطرات ڈراپلیٹس گرد کی طرح میز، کرسی، دروازوں پر بیٹھ کر خشک ہو جاتے ہیں، اور سارس وائرس ہاتھوں کے ذریعے چپک کر منہ کے راستے اعضائے ہضم ڈائجسٹو سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون، بلڈ، پیشاب یعنی کہ یورین اور فضلے یعنی کہ اسٹول میں سارس کے وائرس پائے جاتے ہیں۔ حفظان صحت کے لیے منہ اور ناک کو ڈھانپنے والے ماسک مریض اور عام لوگوں کو پہن لینا چاہیے۔ متاثرہ جگہوں پر جراثیم کش اینٹی وائرس ادویات کا چھڑکاؤ بھی کرنا چاہیے، جس میں بلیچ قابل ذکر ہے۔ سارس کی 3 خصوصیات ہیں جن کو اموات کا باعث تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بخار کو طب جدید میں خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا ہے اور اسے انفیکشن کی پہچان گردانا جاتا ہے۔ بخار کو کم کرنے کی ادویات دی جاتی ہیں۔ قدرتی علاج کے ماہرین بخار کے جسم کو مدافعتی قوت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ یہ وہ توانائی ہے جو جسم اور جراثیم کے جنگ و جدل میں خارج ہوتی ہے۔ لہذا قدرتی علاج کرنے والوں کے مطابق بخار کو ادویات سے دبانا مریض کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جراثیم وائرس کو چھوٹ ملے گی اور نئے مصنوعی کیمیائی مادے جسم میں داخل ہو کر امیونٹی کو ضرر پہنچائیں گے۔ نمبر 2، اسہال، ڈائریا۔ اس کی وجہ سے جسم میں پانی اور حیاتی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، بالآخر آبی کی کیفیت ہو سکتی ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بخار اتارنے والی ادویات اور اینٹی بائیوٹکس جو کہ نظام ہاضمہ میں داخل ہوتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ دوائیں دراصل مصنوعی مرض ڈائریا بھی پیدا کر سکتی ہیں، جنہیں ادویات یعنی کہ میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 3، سانس لینے میں تکلیف یا نمونیا۔ یہ تکلیف تشویشناک ہے، اس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو آکسیجن دی جائے تو بہتر ہے۔ طریقہ علاج سارس نومبر اور دسمبر کے آخر میں شروع میں ظاہر ہوا۔ یہ زمانہ جاڑے کا رخصت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں عام انفلوئنزا کی طرح سارس کی بھی ابتدا ہوئی تھی۔ سارس کے قدرتی علاج میں جسم کے کلیئرنس کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس موسم میں ناک اور حلق کی صفائی ضروری ہے کہ سانس اور منہ کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم حلق اور ناک کی نالی میں جمنے نہ پائیں۔ ناک میں پانی ڈالنے غراروں سے یہ عمل ممکن ہے۔ بخار شروع ہوتے ہی مریض کو فاقہ شروع کرا دیا جائے تاکہ اس کے داخلی طاقت جراثیم لڑنے میں صرف ہو۔ مریض کو کھانے کے لیے غذا دیں مگر بھاری غذا نہ ہو، صرف سادہ نمک، پانی، مالٹے، موسمی پھلوں کا رس استعمال کرائیں۔ مریض کو مکمل آرام کرائیں۔ جب بخار ٹوٹ جائے یعنی درجہ حرارت نارمل ہو جائے تو مریض کو کھانے میں 2 دن تک صرف تازہ پھل اور ان کے جوس وغیرہ استعمال کرائیں۔ اس کے بعد پھلوں کے ساتھ دودھ دیں، پھر سبزیوں کا سوپ، اس کے بعد عام غذا دیں۔
اس طریقہ کار سے بخار کا قدرتی دورانیہ بغیر کسی دوا کے پورا ہو جاتا ہے اور مریض کلی طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ چونکہ سارس کا جرثومہ وائرس منہ سے داخل ہوتا ہے، لہذا اعضائے ہضم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ کھانے کے لیے پانی اور پھلوں کا رس کے علاوہ نیم گرم پانی بھی دیا جانا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک بار 1 لیٹر سادے نیم پانی سے اور لیٹے رہنا چاہیے۔ بخار کم کرنے کے بجائے دواؤں کے جسم پر تر کپڑا رکھنا چاہیے تاکہ پانی کی تخلیق سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جائے۔ پٹیاں چادریں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر جسم کے اوپر لپیٹنا چاہیے۔ نمونیا اس بیماری کی آخری کیفیت ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے اندر بلڈ ٹیسٹ میں یہ محسوس ہو کہ اس میں وائرس کے ساتھ دوسرے جراثیم کا اثر بھی ہو چکا ہے، جو کہ عام طور پر وائرس انفیکشن میں دوسرے جراثیم بھی اپنا کردار ادا کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے نمونیا بگڑ جاتا ہے، تو اس موقع پر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ان تمام طریقوں میں چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مریض کی ساری طاقت مرض سے لڑنے میں صرف ہوتی ہے، اس کے جسم سے نقصان دہ عناصر نکل جاتے ہیں، انسان کے قدرتی دفاعی صلاحیت کو بحال رکھنا چاہیے۔ شفا یاب ہونے کے بعد انسان کی صحت درست ہو جاتی ہے۔